صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو اللہ نے معجزات ظاہر کروائے وہ لامحدود ہیں۔ حضرات محدثین کرام نے ان معجزات کو اکٹھا کیا اور پھر یہ فرمایا کہ ان سارے معجزات میں سے 4 معجزات جنہیں مرکزی حیثیت حاصل ہے، جو سب سے بڑے معجزات ہیں، وہ پھر 4 محدثین نے معجزات امت کے سامنے رکھے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا معجزہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ نے ظاہر فرمایا وہ قرآن پاک ہے۔ دوسرا معجزہ وہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو ظاہر ہوا وہ معراج نبی ہے، جو آپ کو معراج کروائی گئی۔ تیسرا بڑا معجزہ آپ کا ختم نبوت ہے۔ چوتھا بڑا معجزہ اہل بیت نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق ارض و سماوات نے جو معجزات عطا فرمائے اس میں قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن اپنے اسلوب بیان میں، اپنی سچائی اور غیب کی خبروں میں اور حقانیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قیامت کی صبح تک کے لیے منبع ہدایت ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے، اور یہ قرآن پاک نبی علیہ السلام کی طرح، جس طرح حضور آخری نبی، اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ کی آخری کتاب ہے۔ حضور علیہ السلام کا دوسرا بڑا معجزہ وہ معجزہ ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت کی صبح تک مشن راہ ہدایت کی منزل، نشان منزل اگر کوئی ہے وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء جو گزر گئے ان کی مثال یوں ہے جس طرح کسی شخص نے ایک عمارت تیار کی ہو، اس عمارت میں ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا ہو۔ فرمایا لوگ اس عمارت کو دیکھنے کے لیے آئیں، اس کے گرد چکر لگائیں اور اس عمارت کو دیکھتے ہوئے کہیں کہ بنانے والے نے کمال کر دیا، حسن کے جوہر دکھا دیے، لیکن کہیں کہ کاش کہ یہ اینٹ بھی ایک ہوتی تو اس کی حسن کامل ہوتا، اس عمارت کا حسن مکمل ہوتا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس محل کی، اس عمارت کی وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور میں آخری نبی ہوں، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا جس طرح اس عمارت کو اب کسی اینٹ کی ضرورت نہیں، اس طرح اللہ کے دین کو اب پر کرنے کے لیے اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب زمانے میں اگر سکہ چلے گا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے۔ حضور علیہ السلام کا تیسرا معجزہ جسے محدثین نے بڑا معجزات میں شمار کیا ہے وہ آپ کی معراج ہے۔ معراج اللہ نے ہر نبی کو کروائی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے طوفان کی موجوں میں معراج کروائی،
زکریا علیہ السلام کو اللہ نے آرے کے نیچے چیر کر 2 ٹکڑے کروا کر معراج کروائی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جیل میں رکھ کر اللہ نے معراج کروائی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 40 سال روتے رہے، اللہ نے اس رونے میں ان کو معراج کروائی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا تو آگ میں گر کر ہوا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا تو چھری کے نیچے آ کر ہوا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو معراج ہوا، آزمائشوں میں، بیماریوں میں مبتلا کر کے آزمائشوں میں آپ کو معراج کروایا گیا۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی، عبداللہ کے در یتیم کی آئی، تو فرمایا ہم نے انہیں عرشوں پر بلایا، حضور کو عرشوں پر بلا کر معراج کروائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو وہاں پہنچایا ہے، ہم نے آپ کو وہ بلندیاں نصیب کی ہیں۔ فرمایا روئے زمین میں نہ آج تک یہاں کوئی پہنچا ہے، نہ آئندہ کوئی پہنچ سکے گا۔ قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ تو میرے عزیزوں، یہ اللہ رب العزت نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شان، مرتبت اور بلند مقام دیا۔ آپ کا چوتھا معجزہ وہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہے۔ کیوں؟ پورے قرآن کا خلاصہ صحابہ، پورے دین کا نچوڑ صحابہ، پورے قرآن کا خلاصہ صحابہ، نبی علیہ السلام کی گفتار کا نچوڑ صحابہ، نبی علیہ السلام کی کردار کا نچوڑ صحابہ، نبی علیہ السلام کی صورت سیرت کے نچوڑ اور خلاصہ صحابہ کرام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے جو احکامات ہیں، آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کے جو صورت اور سیرت اور آپ کے کردار اور گفتار کے تمام اقوال ہیں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ذریعے امت تک پہنچے۔ تو اس لیے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا چوتھا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ پر لامحدود معجزات ظاہر فرمائے۔ سیدنا